ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 52 اور آیت نمبر ہے 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ احل لکم، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات، الرفث، رفث کہتے ہیں خامند اور بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا، جمع کرنا، الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم، اور تم، لباس لہن، ان کے لیے لباس ہو، یعنی عورتوں کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم، بے شک تم، کنتم تھے، تختانون انفسکم، اپنے دلوں میں یہ خیانت چھپاتے تھے، فتاب علیکم، پس اس رب نے تم پر رجوع کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا، فالآن، پس اب، باشروہن، تم مباشرت کر لیا کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ شروع میں جب روزے فرض ہوئے، روزوں کی فرضیت سے پہلے ہی جو یہودی روزے رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جس نے روزہ افطار کیا، سونے سے پہلے تک کھا پی بھی سکتا تھا اور بیوی کے ساتھ تعلق بھی قائم کر سکتا تھا۔ جو بندہ سو گیا اس کا کھانا پینا بھی بند اور بیوی کے ساتھ تعلق بھی بند۔ شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو یہ حکم واضح نہیں تھا اسلام میں، اس لیے صحابہ اکرام بھی ایسے کرتے تھے۔ صحابہ اکرام جس نے عشاء کی نماز پڑھی، جو سو گیا اس کا کھانا پینا بھی بند اور عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی بند۔ اب یہ حکم مشکل بھی تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے ابو داؤد میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ہم میں سے جو عشاء کی نماز پڑھتا تھا وہ کھانا پینے سے بھی رک جاتا تھا اور بیوی اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا، لیکن یہ پابندی بڑی سخت تھی۔ ایک حدیث میں آیا، ایک انصاری بیچارہ تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، سارا دن محنت مشقت کھیتی باڑی کرتا رہا، شام کو گھر آیا، اس نے بیوی سے کہا کھانا دو۔ اس نے کہا گھر میں کھانا تو نہیں ہے لیکن آپ بیٹھے، میں ہمسایوں سے لے کر آتی ہوں۔ اور جتنی دیر تک بیوی ہمسایوں سے کھانا لے کر آئی اتنی دیر تک بندہ سو گیا۔ اب سو گیا، اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب صبح ہوئی، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے اب روزہ جاری ہے۔ اگلے دن جب دھوپ لگی، بندہ بھوک سے بے ہوش ہو کر ڈھال ہو کر گر پڑا، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل فرمائی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو فرمایا احل لکم، اب تمہارے لیے حلال ہے۔ ایک تو لیلۃ الصیام الرفث، روزے کی رات اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا، الی نسائکم، اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی یہ اب رات والی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ قرآن کا ایک نہایت عمدہ اسلوب ہے۔ اصل میں شروع میں جب یہ پابندی ختم ہوئی نا، تو جس طرح سفر کی حالت میں روزہ رکھنا ہوتا ہے
بعض لوگ سمجھتے ہیں یار سفر کی حالت میں روزہ رخصت تو ہے لیکن ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، بہتر ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت تو دے دی ہے لیکن اگر نہ کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ تو اس کے جواب میں پھر آیت کا اگلا حصہ اترا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کوئی تقوی کی علامت نہیں ہے کہ تم رات کو بھی بچو، بیویوں سے دور رہو، یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ اچھا، یہ جو لباس کہا گیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مسائل بیان کر دیے، ایک واضح اشارہ بھی کر دیا، اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اب لباس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، وہ سارے فائدے اس کے اندر شامل ہیں۔ مثلا لباس کے اندر اپنائیت ہوتی ہے، خامد بیوی کے رشتے میں اپنائیت ہونی چاہیے۔ لباس زینت کا باعث ہوتا ہے، خامد بیوی کا رشتہ زینت کا باعث ہے۔ لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، خامد بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لباس انسان کا نشیب و فراز ڈھانپتا ہے، پردے کی جگہ ہے، تو مرد عورت ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، ایک دوسرے کے نشیب و فراز اسے ڈھانپنے چاہیے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لباس سے زیادہ انسان کے قریب ہو، تو خامد بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اور رشتہ ایسا نہیں ہے جو اس رشتے سے زیادہ قریب ہو، سب سے قریب ترین رشتہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں شاید لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ کی حدیث ہے اور بخاری کے اندر ہے، فرماتی میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم اکٹھے غسل کر لیا کرتے، تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ ایک ہی برتن سے پانی لیتے تھے اور اکٹھے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ مرد عورت ذہنی طور پر بھی آپس میں قریب ہونے چاہیے اور جسمانی طور پر بھی آپس کے اندر قریب ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھ کر 4 ماہ مدت مقرر کر دی تھی کہ کوئی بھی فوجی، کوئی بھی بندہ اپنی گھر والی سے 4 ماہ سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ چلا ہوا ہے، بعض لوگ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، اب سال ہر سال باہر ہی رہتے ہیں، گھر واپس ہی نہیں آتے، تو یہ شرعی لحاظ سے غلط ہے۔ اس کو ہمارا اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ نکاح کریں، باہر چلے جائیں، اس بیچاری کو ادھر بٹھایا ہوا، آپ باہر بیٹھے ہوئے۔ عرب کے ہاں لوگ ایسا کرتے تھے اسلام سے پہلے کہ وہ نکاح کرتے تھے، پھر دور دور ملکوں میں نکل جاتے تھے تجارت کے لیے، سفر کے لیے، اور سال ہر سال واپس نہیں آتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، تو یہ طریقہ اسلام کے اصولوں کے منافی ہے کہ بندہ نکاح کرے اور 10 سال کے لیے باہر چلا جائے۔ 10 سال کے جس نے باہر جانا وہ نکاح ہی نہ کرے، اس بیچاری کو کیوں باندھ کے رکھ لیا، وہ بھی بندھی ہوئی ہے، خود بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ طریقہ جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں آپس میں لباس ہیں، دونوں کو لباس کہا گیا۔ یعنی اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، دونوں ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کریں۔ اب بندہ یہ نہ کہے نہیں بیوی شروع کرے منائے مجھے، یا عورت کے نہیں خامد مجھے منائے، نہیں، دونوں لباس ہیں، دونوں کو آپس میں صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر لباس کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے بندے کے عیب چھپانا۔ ہم لباس پہنتے ہیں، ہمارے سارے عیب لباس چھپا لیتا ہے۔ خامد اور بیوی کے لیے سب سے بڑا کام ہے ایک دوسرے کے عیب چھپانا۔ ہمارے ہاں یہ جو بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی لڑائیاں خامد اور بیوی کی، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے عورت اپنے شوہر کے سارے راز، ساری پردہ پوشی اپنے ماں باپ کے سامنے جا کر بیان کر دیتی ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اور خامد عورت کی ساری کمیاں کوتاہیاں اپنے ماں باپ کے سامنے اور رشتہ داروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور یہیں سے پھر لڑائی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، عیب پوشی کرنا، یہ تو خامد بیوی کا معاملہ ہے نا۔ حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ پھر ایک حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ حیا دار بھی ہے، عیب پوش بھی ہے۔ اللہ پردہ پوش ہے نا، سامنے نہیں ہے، تو اللہ ان دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ حیا دار ہے، عیب پوشی کرتا ہے، کسی کا عیب اچھالتا نہیں ہے، اللہ ایسے بندے کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ تو خاوند اور بیوی کے اندر یہ چیز سب سے اہم ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور پھر لباس کے اندر پردہ پوشی بھی ہے۔
خامد اور بیوی، جس طرح لباس انسان کے پردہ پوشی کا کام بھی کرتا ہے، ستر کا کام بھی کرتا ہے، تو ایک دوسرے کے عیب چھپانا، ایک دوسرے کا ستر چھپانا، یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے خامد کے جو ستر ہیں لوگوں کو بیان کرتی پھرے، اور مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے جو ستر ہے وہ سارا لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا کام بھی کرتے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یہ شروع کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا خامد بیوی کا رشتہ آپس کے اندر کتنا نزاکت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ رب الرحمن خود اس بات کو جان چکا ہوں کہ رشتہ بڑا نزاکت کا باعث ہے۔ انکم کنتم تختانون انفسکم، ہاں تم میں سے بعض لوگوں نے شروع میں جب یہ پابندی تھی تو رات کو وہ بیوی کے پاس چلے جاتے تھے، تو اللہ بعد میں لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ ہم نے یہ کام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے دلوں کے راز جانتے ہیں، لیکن فتاب علیکم، ہم نے خود ہی یعنی رجوع کیا تم پر، یہ پابندی ختم کر دی، وسعت پیدا کر دی۔ وعفا عنکم، اور ہاں اگر کسی سے پہلے غلطی ہو چکی ہے تو ہم وہ غلطی بھی معاف کرتے ہیں، تو ہم وہ غلطی بھی معاف کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے بعض صحابہ کرام چلے گئے تھے رات کو بیویوں کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے فرمایا ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بیوی کے پاس جانے کا دوسرا مقصد یہاں یہ بیان ہوا ہے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا اسے تلاش کرو، یعنی حصول اولاد۔ تو ایسا نہیں ہے، خاوند بیوی کا رشتہ اس کا ایک مقصد حصول اولاد بھی ہے، تو اولاد کا ذریعہ سمجھ کر انسان یہ اس رشتے کا بنیادی مقصد حصول اولاد ہے۔ اسلام سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ صرف جنسی تعلق کے لیے رشتہ نبھاتے تھے، لیکن قرآن نے اصول بیان کر دیا یہ رشتہ محض جنسی تعلق کا نہیں ہے، حصول اولاد کا ہے، اور اسی چیز کو تم وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اسی چیز کو تلاش کرتے ہوئے نکاح بھی کرو، اور رات کو تمہارے لیے اجازت بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔